سورہ یونس کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو بہت تعجب ہوا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ہے ایک شخص پر انہی میں سے۔ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیجئے اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قول الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا پر منحصر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس منصب کے لیے انسانوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے۔ اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا ہے، تو اس میں ایسی تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو تمہارے بیچ میں رہتا ہے، تم ہی لوگوں میں سے ہے۔ الی رجل منہم، انہی لوگوں میں سے منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو پھر اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور منصوبہ بندی کے مطابق پوری کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے کائنات کا نظام بہت سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ کوئی اللہ کا اذن حاصل کیے بغیر اللہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے آیت الکرسی ہم نے پڑھی تھی سورۃ البقرہ میں، شفاعت کے بارے میں اسی نوعیت کی بات کی گئی تھی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہاں بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ فاعبدوہ، اس کی بندگی کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے غلام ہو جاؤ، اس کی بات مانو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور کیوں بھول جاتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ پہل کسی کام کا کرنا یا ابتدائی طور پر کسی چیز کو تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے، اعادہ کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ یہ ایک معقول اور منطقی سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، تو دوبارہ پیدا کرنا انسانوں کو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اور کیوں کرے گا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے اللہ اور اس کے دین کے لیے قربانیاں کیں، ان کی قربانیوں، ان کی مشقتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازے اور ان کی اعمال کی پوری قدردانی کی جائے۔ یہ ہے مقصد تمہارا دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو نور۔ آپ دیکھیں کہ سورج کے اندر جو جلنے کا عمل ہے اس کی وجہ سے جو روشنی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے قرآن ضیاء کا لفظ استعمال کرتا ہے، جبکہ ریفلیکٹ ہو کر آنے والی روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورج اور چاند کی روشنی کے لیے قرآن حکیم نے 2 مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے کہ سورج کی اپنی چمک ہے اور چاند کی روشنی یہ ریفلیکشن ہے۔
وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس نے اس کی منزلیں مقرر کی، کس کی؟ چاند کی۔ کیوں مقرر کی؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تمہیں معلوم ہو گنتی برسوں کی اور تم حساب کر سکو۔ ستاروں کا، چاند کا مقصد ہے کہ اس سے تم اپنے دنوں کا حساب کرو، اپنے مہینوں کا حساب کرو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ بے مقصد نہیں بنائی، ایک سنجیدہ با مقصد اور نتیجہ خیز تخلیق ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں سے سبق کون لیتا ہے؟ جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف ہوگا تو اخلاقی حس بیدار ہوگی، اخلاقی حس بیدار ہوگی تو انسان اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر غور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جتنی کائنات بنائی ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہوا کا سسٹم، بارش کا نظام، یہ سب بے مقصد نہیں بنایا۔ یہ جو اتنے سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے تو کوئی ہستی تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہ الفاظ اس صورت میں بار بار آئیں گے، اور یہ ایسی انسانی سوچ اور نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق انسانی زندگی ہی انسان سمجھتا ہے کہ اصل زندگی ہے۔ لیکن انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ انسانی زندگی جو آج ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ محاورے میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ 4 دن کی زندگی ہے پھر اندھیری رات، ایسا ہی ہے نا۔ اور بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا تھا؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اگر اس دنیا میں انسان بہت لمبی عمر بھی پائے تو اس کا ایک حصہ تو بچپن کا ناسمجھی میں، کھیل کود میں گزر جاتا ہے، پھر شعور اور جوانی کی عمر کا تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے دنیا کے فائدے لیتا ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، جیتی جاگتی تصویر بن جاتا ہے۔ سارے علم کے بعد پھر اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنا نام بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کے نام بھول جاتا ہے، کھانا بھول جاتا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھول جاتا ہے، کوئی چیز اندر سک نہیں کر سکتا۔ لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، یہ ہے ہماری اوقات۔ تو انسانی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ بس اس دنیا میں آئے، بچپن گزارے، پھر جوانی میں اپنی طاقت کا استعمال کرے، اور بڑھاپے میں پھر ضعف اور کمزوری کی حالت میں اس دنیا میں مر جائے اور ختم ہو جائے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے۔ اتنی سی زندگی کے لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ حقیقت ہم پر واضح ہوگی کہ انسانی زندگی صرف اس دنیا کے چند مہینے، چند سال کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک نا ختم ہونے والے سلسلے کا نام ہے، اور اس لامتناہی سلسلہ زندگی میں ایک انتہائی مختصر اور عارضی وقفہ ہے۔ یہ ٹیمپریری پیریڈ ہے ہمارا، یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ ہماری آزمائش کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ ملک پڑھتے ہیں روز رات کو، اور یہ آیت اس میں پڑھتے ہیں ہم، سورۃ ملک کی دوسری آیت ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت بنائی کہ وہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ سورۃ عنکبوت میں آپ خود پڑھیں گے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش معلوم ہو جائے، کاش آج ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی۔ لیکن وہ لوگ جن کی سوچ ہی بڑی لمیٹڈ سی ہے، وہ اس زندگی کو جو عارضی زندگی ہے، جو مختصر سی زندگی ہے، اسی کو اصلی زندگی سمجھ لیتے ہیں، پھر اسی کے انٹرٹینمنٹ میں، اسی کی رعنائیوں میں، اسی کی رنگینیوں میں خود کو گم کر لیتے ہیں، اور پھر اصلی اور دائمی زندگی
جو ہماری قیامت کے دن سے شروع ہوگی، اس کی عظمت، اس کی حقیقت پھر ایسے لوگوں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو جاتی، تو پھر اس کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے بس بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اور ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہیں، بس جو دنیا کی زندگی میں ملا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہ کیوں اس زندگی پہ راضی ہیں، کیوں اس زندگی پہ مطمئن ہیں؟ کیونکہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، ہماری آیات سے ہی غفلت برت رہے ہیں، کبھی آیات پر غور ہی نہیں کیا، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی تدبر تفکر کیا ہی نہیں۔ انسان کے اندر، انسان کے باہر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ فطرت بار بار دعوت فکر دیتی ہے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ لیکن ہم تو اتنے گم ہیں اپنی دنیا کے اندر کہ سورج کب نکلا، کب غروب ہوا، کبھی دھیان ہی نہیں دیا، نہ آسمان کو دیکھا، نہ کبھی پرندوں کو دیکھا، نہ کبھی جانوروں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے کریچرز دیکھیں، پھولوں کو، گھاس کو، پتوں کو دیکھیں، ایک سبز رنگ ہے اور کتنے زیادہ شیڈ ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اگر دیکھ نہیں پاتا تو اس سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی پہچان کراتی ہیں۔ لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس فرصت ہے، نہ ہمیں توفیق ہے کہ ہم کبھی بیٹھ کے نیچر کو اسٹڈی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اپنی اس کمائی کے سبب جو وہ کر رہے تھے۔ جس شخص نے پوری دنیا کی زندگی کھپا دی اپنی دنیا کے اندر، نہ اللہ کی طرف رجوع کیا، نہ آخرت کی کوئی فکر کی، ساری عمر یہی کہا کہ یہی زندگی ہے، اس پہ جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، زندگی تو دوبارہ نہیں ملنی۔ حالانکہ قرآن تو یہ بات نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے زندگی دوبارہ ہے، ہاں موت دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، پھر وہ حلال حرام جائز ناجائز کی قید سے آزاد ہو کے پھر جھوٹی مسرتیں ڈھونڈتا ہے، عارضی خوشیاں ڈھونڈتا ہے، جہاں سے ملیں، جس قیمت پر ملیں، تو پھر حلال حرام کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے شخص کا آخری ٹھکانہ پھر آگ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی، ایک دن اللہ کے ہاں حاضری ہے، پیشی ہے، یہ دنیا ہمارا ویٹنگ ایریا ہے، ہم یہاں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، کب ہماری ٹرین آئے گی اور ہم اس میں سوار ہو جائیں گے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے انعام بھی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اے اللہ، اس میں ان کا ترانہ ہوگا، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی وہ لوگ جنت کے اندر بھی اللہ کی تسبیح کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہر کمزوری سے، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور آپس میں ان کے جو دعا ہوگی وہ سلام ہوگی۔ دنیا میں سلام کو رواج دیں گے تو وہاں پر بھی سلام نصیب ہوگا۔ اہل جنت کا سلام ہے یہ، اور اہل جنت جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کے الفاظ کہتے ہیں، تو وہاں ہر طرف سے سلام 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 کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ جیسے سورۃ واقعہ میں آتا ہے نا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، وہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا اختتام کہاں ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف، سب شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر جیسے کہ وہ جلدی چاہتے ہیں خیر، کیونکہ انسان جلد باز ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوششوں کے نتائج جلد از جلد اس کے سامنے آ جائیں۔ ایک پیپر دیتا ہے نا اسٹوڈنٹ، تو وہ بھی رزلٹ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ جلدی رزلٹ آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے ہر کام اور ہر واقعے کے لیے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس کام میں خیر ہے، کس میں خیر نہیں ہے۔ اگر انسان کی غلطیوں اور برائیوں کے بدلے اور نتائج فوراً ان کے سامنے رکھ دیا کرتے اللہ تعالیٰ، تو ان کے جرائم کی سزائیں بھی فوراً ہی ان کو مل جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا لوگوں کے لیے شر جیسے کہ وہ جلدی چاہتے ہیں خیر، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل پوری ہو چکی ہوتی، یعنی ان کی مہلت عمر ختم ہو چکی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ لا يرجون لقاءنا، پھر وہی بات دہرائی گئی، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں، کہ اگر وہ اللہ سے ملنے کے امیدوار نہیں تو پھر ہمیں بھی ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا کما رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں اندھے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جائیں، بڑھنے دو ان کو۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بل، یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے۔ یہ انسان کی سائیکی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی مالی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنے وظائف کرتے ہیں ہم، کتنی نفل پڑھتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کر کے تو وظیفے پڑھواتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ تکلیف پہنچنے پر اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے، خوشیاں منانے میں لگ جاتا ہے۔ تکلیف اللہ نے دور کی ہے، لیکن سجدہ شکر کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ مبارکیں وصول کرتا ہے، کہہ لگاتا ہے فلاں کام میں نے کیا، فلاں سے میں نے رابطہ کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، جس کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت میری دور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے ہی خوبصورت کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو۔ ان کے اندر اتنی ڈھٹائی پیدا ہو گئی ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی گریہ ازاری کرتے ہیں۔ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ اور ہم تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سی نسلوں اور قوموں کو ہلاک کر چکے جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ اس طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہر شخص انفرادی طور پر بھی اپنی محدود عمر میں امتحان دے رہا ہے، اسی طرح سے قومیں اور امتیں بھی اپنے اپنے وقفہ مہلت میں امتحان گاہ سے گزر رہی ہیں۔ ہم سب امتحان کی حالت میں، اور یہ دنیا ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، جہاں ہم اپنا زندگی کا پرچہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک ایک عمل اوپر لکھا جا رہا ہے، اور اس کا رزلٹ کب ملے گا؟ جب ہمیں وہاں ہماری پیشی ہوگی۔ اور اچھا رزلٹ کب آئے گا؟ جب ہمیں اس دنیا کے اندر یہ یقین ہوگا کہ ایک دن ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی، ایک دن ہماری حاضری ہے، ہماری پیشی ہے، ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے مطابق ہمیں جزا سزا دی جائے گی۔ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، جہنم کا خوف عطا فرما، جنت کا شوق عطا فرما۔ جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا، پھر اس کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے، اسٹرگل بھی کرتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی شوق ہے، کپڑے بنانے کا جن کو شوق ہے وہ کتنا پھرتے ہیں، کتنی دکانیں پھول مارتے ہیں، اس دکان اس دکان اس دکان پہ جا، بہتر سے بہترین کی تلاش میں۔ ایسے ہی ہے نا، تو اگر ہمارے اندر جنت کا شوق ہوگا تو ہی ہم اس کے لیے پھر بہترین تیاری بھی کر سکیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں
جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کی کر سکیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو کہتے ہیں وہ لوگ، کون لوگ؟ لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پیش کریں یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پھر سے وہی بات کی گئی نا کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، اب ان کا رویہ کیا ہے کہ ہمارے کلام کو سنجیدگی سے سنتے ہی نہیں، سن بھی لیتے ہیں تو پھر مذاق اڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ قرآن بڑا ریجڈ ہے، اس کے احکام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی کمپرومائز کا انداز ہونا چاہیے، گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کتاب میں کوئی کمی بیشی کر دیں، پھر کچھ باتیں ہم مان لیں گے، کچھ آپ ہماری مان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں، میں تو پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، میں تو خود وحی الہی کا پابند ہوں، اپنی طرف سے نہ میں کوئی کمی کر سکتا ہوں نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہوں، نہ کسی حکم کو منسوخ کر سکتا ہوں نہ کوئی نیا حکم رائج کر سکتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں جو ایسا کچھ کرنے والے نہیں تھے، اور ہم تو ہر روز کتنی نافرمانیاں اللہ کی کرتے ہیں، پھر بھی کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے ہمارے اندر، پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ یہی سوچ ہوتی ہے نا ہماری، زبان سے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، آنکھوں سے کتنی کرتے ہیں، کانوں میں کیا کیا سنتے ہیں، یہ سب اللہ کی نافرمانی کے کام ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہے کوئی ڈر عذاب یوم عظیم کا؟ اس ڈر کے ساتھ ہی انسان کے اندر تقوی کی کیفیت آتی ہے، اور قرآن ہمیں تقوی ہی سکھاتا ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا نہ وہ تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ 40 سال سے میں تمہارے درمیان ہوں، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، نہ میں کوئی کاہن ہوں نہ جادوگر ہوں، تمہیں یہ بھی علم ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی کبھی بھی نہیں تھی، اور میں ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے میں نے کبھی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ تم حقیقت کو خوب جانتے ہو کہ کوئی شخص ایک دن میں نہ شاعر بن سکتا ہے نہ کاہن بن سکتا ہے۔ ان تمام حقائق کا علم رکھنے کے باوجود تم مجھ پر الزام دیتے ہو کہ میں شاعر ہوں، جادوگر ہوں، کاہن ہوں۔ کیا تم لوگ تعصب کی بنا پر عقل سے بالکل ہی عاری ہو گئے ہو؟ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یعنی یہ قرآن جو میں تم لوگوں کو سنا رہا ہوں، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر رہا ہوں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہ واقعتاً اللہ کی آیات ہیں تو تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اس سے بڑھ کے ظالم اور گناہ گار تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب اس حقیقت کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی سوچ اپنے عمل کا جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ کس روش پر چل رہا ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے، اور یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ یعنی یہ جو مشرکین مکہ کا بنیادی عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ مانتے تھے کہ کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، اور اپنے بتوں کو وہ کائنات کا خالق اور مالک نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بت اللہ سے قربت کا وسیلہ ہے ہمارا۔ ان کا ایمان تھا کہ جن نیک پاک ہستیوں کے نام پہ یہ بت بنائے گئے ہیں وہ ہستیاں اللہ کے ہاں مقرب تھیں، محبوب تھیں، تو اس وجہ سے یہ ہستیاں ہماری سفارش کریں گی اگر ہم ان کے آگے جھکیں گے۔ آج ہماری بھی یہی سوچ ہو گئی ہے، ہم بھی مزاروں پہ جاتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ کہ ہم تو گناہ گار ہیں، یہ پاک بزرگ ہستیاں ہیں، یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں گے۔
ہماری دعائیں تو ڈائریکٹ قبول نہیں ہوتی، ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کر دیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہی عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، اور یہی آج ہمارے اندر بھی آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو جس کا اس کو خود بھی پتہ نہیں؟ آیت الکرسی کی تشریح میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی کسی شفاعت کا جواز کیا ہوگا؟ اللہ تو غائب حاضر سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو کوئی سفارشی اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کس بیس پہ وہ سفارش کرے گا؟ وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ اس کو نہیں جانتے، میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو کیا وہ اللہ کو وہ بتانا چاہے گا معاذ اللہ کہ اللہ کو خود نہیں پتہ کہ یہ بندہ کیسا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک اور بلند ہے ان چیزوں سے جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ سورۃ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی نسل چلی، تو چنانچہ جس طرح تمام انسان نسلاً ایک تھے، اسی طرح سب ایک ہی امت تھے، اور بعد میں ان کے اندر نظریاتی اختلافات پیدا ہوئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اسی طرح پوری کائنات کی بھی ایک طے شدہ مدت ہے۔ اگر یہ سب کچھ طے شدہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں، فوری طور پہ فیصلہ ہو جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی کوئی نشانی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے؟ اب یہ کہتے تھے معجزہ کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی اس ضد اور ہر دھرمی کے بعد اب انتظار ہی ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کب کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان پر آ گئی تھی، تو فوراً ہی وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ پہلی امتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اہل مکہ پر بھی چھوٹی چھوٹی تکالیف آتی رہیں۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں شدید نوعیت کا قحط پڑ گیا تھا، اور ایسے حالات میں یہ تھوڑے سے نرم پڑ گئے تھے جو مشرکین مکہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، بیٹھتے، آپ کی باتیں سنتے، لیکن جیسے ہی تکلیف دور ہوتی پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی سازشیں تم لوگ کر رہے ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، جو بھی انسان پلاننگ کرتا ہے نا کسی کے بارے میں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں آپس میں اپنے رشتوں کے بیچ میں، کیسی کیسی اس کو نیچا دکھانے کے لیے کتنے جھوٹ کے پلندے اکٹھے کر لیتے ہیں، کیسے کیسے الزامات لگا دیتے ہیں، کرتے ہیں ایسا۔ اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو سازشیں تم لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہیں سواروں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا کا جھکڑ چل پڑتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے گئے ہیں۔ یعنی ایک دم طوفان آ جاتا ہے، ہوا اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ پانی کی لہریں پہاڑ جتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں۔ اب اتنی پہاڑ جتنی بڑی لہروں میں کشتی ڈولنے لگتی ہے،
اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گئے، ان کا آخری وقت آ گیا، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً ہو جائیں گے بہت شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو صرف اللہ یاد آتا ہے، کوئی دیوی کوئی دیوتا یاد نہیں آتا۔ اور اس سلسلے میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے بارے میں بہت اہم واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ حجاز سے فرار ہو کر حبشہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی طوفان میں گھر گئی اور تمام لوگ جو تھے وہ مشرک تھے جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مصیبت کی گھڑی میں نہ کسی کو لات منات عزا حبل کوئی یاد نہیں آیا، انہوں نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا۔ اس وقت اکرمہ نے سوچا کہ یہی تو وہ پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں، اور میں اس پیغام کو چھوڑ کے اور یہاں سے بھاگ رہا ہوں، اور اس وقت ہم خالص ہو کے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ چنانچہ طوفان تھما، کشتی رکی تو وہ واپس لوٹ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ پایا۔ اس کے بعد یہی اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام کے زبردست مجاہد ثابت ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف جہاد میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ دراصل اللہ کی معرفت انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر باطل خیالات، باطل قسم کے نظریات اس معرفت کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی سبب ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ اوپر جو ملمہ تھا یہ اترنے لگتا ہے، تو جو اندر اصلی حالت تھی فطرت کی، انسانی فطرت کی، وہ نمایاں ہو جاتی، پھر انسان کو حق کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگتی۔ پھر جب وہ انہیں نجات دیتا ہے تو فوراً ہی بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق، یعنی خطرے کی گھڑی ٹل جاتی ہے تو پھر انہیں دیویاں دیوتا یاد آ جاتے ہیں، پھر اللہ سے سرکشی شروع ہو جاتی ہے۔ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا، یعنی اگر بغاوت کرو گے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، پھر ہماری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر ہم تم کو بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، اور وہاں پر جا کر سارے دفتر کھول دیے جائیں گے، ہر چیز سامنے دکھا دی جائے گی۔ اور مت بھولو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے پانی جو ہم برساتے ہیں آسمان سے، پھر اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین کا سبزہ جس میں سے کھاتے ہیں انسان بھی اور چوپائے بھی۔ یعنی پانی کے بغیر زمین بنجر تھی، مردہ تھی، کوئی گھاس نہیں تھی، کوئی ہریالی نہیں تھی۔ بارش ہوئی، طرح طرح کا سبزہ نکل آیا، فصلیں لہلانے لگیں، باغات ہرے بھرے ہو گئے، یہاں تک کہ جب زمین اچھی طرح اپنا سنگھار کر لیتی ہے اور خوب مزین ہو جاتی ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ آئے ہیں، حَتَّىٰ اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ، یعنی اپنا آپ کو سنوار لیتی ہے، خوبصورت ہو لیتی ہے، کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں، چھوٹی بڑی نباتات، پوری زمین سبز پوش ہو جاتی ہے، رنگا رنگ پھولوں کی زیبائش ہوتی ہے، پوری طرح بناؤ سنگھار ہو جاتا ہے، فصلیں جوبن پہ آ جاتی ہیں، باغات پھلوں سے لد جاتے ہیں۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کے مالک سمجھتے ہیں اب ہم اس پر قادر ہیں۔ وہ زمین میں لہلاتی فصلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس چند دنوں کی بات ہے، فصلوں کی کٹائی کر لیں گے، پھلوں کو پیڑوں سے اتار لیں گے اور یہ زمین کی پیداوار ہماری خوشحالی کا ذریعہ بن جائے گی۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت، اور ہم اسے کر دیتے ہیں کٹا ہوا جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ کے حکم سے ایسی آفت آئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہری بھری فصل، لہلاتی فصل تباہ ہو گئی، باغ اجڑ گیا، ساری محنت اکارت گئی، سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ یہ ہے دنیا کی بے ثباتی۔ اس سے واضح کیا گیا ہے اس مثال کے ساتھ کہ یہی معاملہ انسان کا ہے۔
انسان اس دنیا میں دن رات محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور اگر اس کی یہ ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ اللہ کی مرضی کے دائرے میں نہیں ہے، وہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، تو پھر سب کچھ دنیا کی حد تک۔ جب آخرت میں جائے گا تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا، پھر کٹی ہوئی کھیتی ہوگی، پھر برباد فصل ہوگی، لہلہاتی فصل نہیں ہوگی۔ موت کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے گی تو دیکھے گا کہ زندگی بھر کی ساری محنت، ساری کوشش، سارے اعمال اکارت چلے گئے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اس طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ کرتے ہیں غور و فکر ہم اللہ کی آیات کے اوپر، الحمدللہ۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تو بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ کتنی پیاری آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے تمہیں۔ دیکھو اللہ پکار رہا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے، آؤ سلامتی کے گھر کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہی دعا ہم ہر روز اللہ سے مانگتے ہیں نا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو آپ دیکھیں کہ راستے کے لیے قرآن میں سبیل کا لفظ آتا ہے، طریق کا لفظ آتا ہے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے نا، یہ اسپیشل ورڈ ہے راستے کے لیے۔ اور مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سٹریٹ لائن، جو بالکل سیدھی جاتی ہے، کہیں بھی اس کے اندر ٹیڑھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم سٹریٹ لائن اسی کو کہتے ہیں نا، مستقیم کو۔ اب تو اردو نہیں پڑھتے بچے، لیکن جو لوگ پرانے زمانے میں اگر آپ نے جیومیٹری الجبرا اردو میں پڑھا ہوا ہے تو یہ مستقیم کا لفظ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا اس کے اندر۔ تو یہ بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے، ایک ڈاٹ ہوتا ہے، وہاں سے سیدھی لائن جاتی ہے دوسرے ڈاٹ تک۔ یہ 6 انچ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جتنی لمبی آپ لائن کھینچنا چاہیں آپ کھینچ لیں گے، مستقیم لائن۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رہنمائی کرتا ہے تمہاری صراط مستقیم کی طرف۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک جو پہلا ڈاٹ ہے وہاں ہم کھڑے ہیں اس دنیا کے اندر، اور یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے کہاں؟ آخرت تک، جنت تک، جو ہماری منزل ہونی چاہیے، جس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے، جس کے لیے اللہ کی پکار ہے، جو سلامتی کا گھر ہے، جو دار السلام ہے۔ تو ہم سب کو اس راستے پر چلنا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، آپ راستے میں ایگزٹ کر لیں، کسی بھی راستے میں آپ اتر جائیں تو کیا ہوگا؟ اپنی منزل آپ نے چھوڑ دی نا، آپ ایک اور راستے پر چل پڑے۔ اب وہاں جا کے آپ کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے؟ جو راستہ آپ نے 4 گھنٹوں میں کرنا تھا، ہو سکتا ہے اس پہ آپ کو کئی گھنٹے لگ جائیں، پھر بھی آپ اپنی منزل کو نہ پا سکیں۔ تو صراط مستقیم یہ ہے کہ سٹریٹ وہ راستہ جو اللہ نے دکھا دیا، اور وہ راستہ ہے یہ قرآن۔ یہی ہمیں ہدایت دے گا، یہی ہمیں روشنی دے گا، یہی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں جنت کے لیے کیا کیا ایفرٹ کرنی ہے، کیا کیا کوشش کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ زبان سے تو ہم بڑے آرام سے روز پڑھ دیتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کوشش کتنی کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، آ جاؤ سلامتی کے گھر کی طرف، تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ صراط مستقیم کی ہدایت کس کو دیتا ہے؟ مَن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور جو شخص کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی توفیق ضرور دے گا۔ پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد ہمارے لیے آئے گی، اور ضرور آئے گی۔ اس ایفرٹ کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں صراط مستقیم کو پانا ہے اور اس راستے پر چلنا ہے، جو رہنمائی کا راستہ ہے، جو دار السلام کا راستہ ہے، جو سلامتی کے گھر کا راستہ ہے۔ کریں گے عہد انشاءاللہ، سب کوشش کریں گے کہ ہم اس قرآن سے اس طرح جڑ جائیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چل پڑیں، ہم صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی، نیکی کا بدلہ بھی اچھا ملے گا
اور مزید انعامات بھی ملیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور نہیں مسلط ہوگی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ یہی ہوں گے جنت والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ جانا چاہتے ہیں جنت میں؟ دل کرتا ہے نا، دعا بھی کرتے ہیں اللہم اجعلنا منہم۔ تو اس کے لیے اب کوشش کیا کرنی ہے ہمیں؟ یہ جو صراط مستقیم ہے نا، اس کو اختیار کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا، ایک ہی راستہ اسٹریٹ سیدھا جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ہماری منزل سلامتی کا گھر ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی کا ایک گول بنانا ہے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے سکھایا، اور ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ قرآن انشاءاللہ آپ پورا سنیں گی نا تو آپ دیکھیں گی کہ کن کن باتوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اور کن کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ پھر ہم اس کے حساب سے ہم آگے چلیں گے، ہم صراط مستقیم کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی دوسرا منظر بھی دکھا رہے ہیں۔ اب چوائس ہمارے پاس ہے نا کہ ہم کس راستے پر جانا پسند کرتے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کے لیے بدلہ ہوگا برائی کا ویسا ہی۔ یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی دیں گے جتنی برائی کی ہے، لیکن للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ جو لوگ احسان کی روش پر چلیں گے تو ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور مزید بھی ہے۔ ہاں تو مزید کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی ہے نا، برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی برائی کی ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ برائی کریں ہی نہ، کریں گے نا کوشش۔ اور یہ لوگ پھر کون ہوں گے؟ یہاں بتایا ولا یرحق وجوہہم، یہاں فرمایا وترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا جائے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا، گویا ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کھڑے رہو اپنی جگہ پر تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ یہ اولیاء اللہ نیک اور برگزیدہ بندوں کی بات ہو رہی، جن کے ناموں پر مورتیاں بنائی جاتی ہیں، بت بنائے جاتے ہیں، ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ جیسے قوم نوح نے ود، سوا، یغوث وغیرہ اولیاء اللہ کی پوجا کے لیے ان کے بت بنائے تھے، اور ہم بت نہیں بناتے، ہم تو قبروں کی پرستش کرتے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں سجدے دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کی ایک جھلک ہم کہاں پڑھ کے آئے پیچھے، سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں۔ تو یہ خیال ہمیں نہیں آنا چاہیے کہ ایسے بلند مرتبہ لوگوں کو اس طرح کا حکم کیوں کر دیا جائے گا کہ ٹھہرے رہو اپنی جگہ پہ، تم بھی تمہارے شریک بھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بلند ہے نا، اور بندہ تو بندہ ہے، جتنی بھی ترقی کر لے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو ہم ان کے درمیان رشتے منقطع کر دیں گے اور کہیں گے ان کے شریک کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے۔ وہ نیک لوگ، وہ اولیاء اللہ جنہیں آج انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، اللہ کی صفات ان کو دے رکھی ہیں، حاجت روا مشکل کشا بنا رکھا ہے، خزانوں کا مالک بنا رکھا ہے، دینے والا بنا رکھا ہے، وہ اس شرک سے بری ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزاری تھی۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 میں فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ اگر کوئی شخص کسی اولیاء اللہ کو پکارتا ہے، کسی کے مزار پہ جا کے مشرکانہ حرکتیں کرتا ہے، تو اس کا وبال صاحب مزار پر نہیں ہوگا، بلکہ ان پر تو الٹا ظلم ہو رہا ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے وہ نیک بندے اللہ کے ہاں ان شرک کرنے والوں کے خلاف استغاثہ کریں گے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے تھے، ان کے ناموں کی دعائیاں کرتے تھے، وہ ان شرک کرنے والوں سے کہیں گے
फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादातिकुम लगाफिलीन। बस अल्लाह काफ़ी है बतौर गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान, हम तो तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। यानी तुम हमारी पूजा करते रहे, हमारी कब्रों पे आके हमें सजदे करते रहे, हमें चढ़ावे चढ़ाते रहे, हमारे पास आके हमें कहते थे कि हमारी दुआएं आप आगे लेकर जाओ। हमें तो इसकी खबर भी नहीं, हम पर तो इसका कोई इल्ज़ाम नहीं। हम तुम्हारे इस घिनौने फेल से बिल्कुल बरी हैं। हुनालिक तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफ़त वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। उस वक्त हर जान को पता चल जाएगा कि उसने क्या आगे भेजा था, और वो लौटा दिए जाएंगे अल्लाह की तरफ जो इनका बरहक मौला है, और गुम हो जाएंगे इनसे वो सब जो कुछ वो झूठ करते थे। यानी उस दिन शफात की उम्मीदों के सहारे जितने सहारे हैं वो सब के सब हवा हो जाएंगे। वहाँ पर जब जाएंगे तो हाथों के तोते उड़ जाएंगे। पता चलेगा था कि आज तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। दुनिया में हमने जिन पे भरोसा किया था कि ये हमारी सिफारिश करेंगे, आज तो ये इनकार कर रहे हैं। ये तो हमारे वहाँ पर कब्रों पे जाने से ही इनकार कर रहे हैं। आज हमने पूरी ज़िंदगियाँ हमने गुजार दी इनकी कब्रों पे जा जा के, चढ़ावे चढ़ा के, और ये सब से इनकार कर रहे हैं। तब इन्हें मालूम होगा ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।